دیکھیں جی، پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کا معاملہ اس کو پہلے اس پہ ریز کیا جائے۔ جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے دونوں ممالک کے جو پرمنٹ انڈس کمیشن ہے اس کے حوالے سے انڈیا کو کہا جائے کہ جی وہ اس کی میٹنگ بلائی جائے۔ کسی کلاز کے تحت کسی جگہ نہیں لکھا کہ ایک یونیلیٹرلی ایک کنٹری جو ہے وہ معاہدہ سسپینڈ کر سکتی ہے، کیونکہ جو شکست ہوئی ہے بھارت کو 6 دن کی جو یہ جنگ رہی ہے، اس کے بعد اب ان کو یہ ہے کہ جی پاکستان کو اکنامیکلی جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے۔ دیکھیں جی، پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کا معاملہ جو میکنزم ڈسپیوٹ ود ان ٹریٹی میں لکھا ہوا ہے اس کو پہلے اس پہ ریز کیا جائے۔ وہ جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے دونوں ممالک کے جو پرمنٹ انڈس کمیشن ہے اس کے حوالے سے انڈیا کو کہا جائے کہ جی وہ اس کی میٹنگ بلائی جائے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنتاس معاہدے سے یہ تو اب بھارت نے ایک بہانہ بنایا نا، گزشتہ چند سال سے بھارت جو ہے وہ سنتاس معاہدے پہ عمل درآمد نہیں کر رہا۔ اب اس کی آپ کو ریزن یعنی پتہ چلے گا کہ جو ایک واٹر ڈیٹا دیا جاتا ہے کہ وہ شیئر نہیں ہوتا، پرمنٹ انڈس واٹر کمیشن کی میٹنگ نہیں ہوتی، اور جو لوازمات جو ٹریٹی کے مطابق وہ بھارت ان پہ پورے نہیں کر رہا، یعنی ان کو فلفل نہیں کر رہا۔ اور پھر ہم نے یعنی یہ تو اب رپورٹ کنفرم بھی ہو گیا ہے کہ بھارت نے پاکستان کو کہا کہ آپ انڈس واٹر ٹریٹی کو ری نیگوشیٹ کریں۔ ہم کیونکہ جی آبادی بڑھ گئی ہے، کلائمیٹ چینج کا معاملہ ہے، اب یہ آبادی بڑھنا، کلائمیٹ چینج، یہ تو پاکستان کو بھی چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان کو معلوم ہے کہ جب یہ ری نیگوشیٹ کی بات کریں گے اور ٹیبل پہ ہم بیٹھیں گے تو بھارت نے اس کو ایڈوانٹیج لینا ہے کہ دیکھیں جی پاکستان نے ان سے ریزن پوچھی ہیں کہ کس چیز کو آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں، کیا امینڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ ابھی چل ہی رہا تھا تو جو ہے یہ واقعہ پیش آیا جو کشمیر میں، اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی سسپینڈ کر دی۔ اب انڈس واٹر ٹریٹی جو سسپینڈ کی وہ کسی کلاز کے تحت کسی جگہ نہیں لکھا کہ ایک یونیلیٹرلی ایک کنٹری جو ہے وہ معاہدہ سسپینڈ کر سکتی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ کیا پاکستان، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے، تو پاکستان نے جو ہے وہ فیصلہ تو یہی کیا ہے کہ پہلے بائیلیٹرلی یہ ایشو ریز کیا جائے، کمیونیکیشن کی جائے بھارت کے ساتھ کہ آپ نے یہ نہیں کر سکتے، وہ آپ انڈس واٹر ٹریٹی کے معاملے میں اگر کوئی ایشو ہے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی یہ پوری ایفرٹ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی سے انڈیا باہر نہ نکلے۔ تو اس کے بعد جو ہے اگر یہ یہ ہے کہ بائیلیٹرلی انڈیا اس معاملے کو نہیں ڈسکس کرتا اور وائلیشن جاری رہتی ہے، اور اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ 3 دریاؤں کا پانی جو معاہدے کے مطابق پاکستان کا حصہ ہے ان پانی پہ، اس پانی کو ڈائیورٹ کرتے ہیں یا وہ پانی کا فلو کم ہوتا ہے تو پاکستان اس معاملے میں بڑا واضح ہے کہ پھر انٹرنیشنل ٹریبیونل میں پاکستان جائے گا، اور پاکستان کا کیس بڑا اسٹرانگ ہے اس حوالے سے ٹریٹی کو دیکھا جائے۔ اس سے آلریڈی ایک پہلے معاملہ جو ہے وہ پرمنٹ کورٹ آف آربیٹریشن، انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن ہے ہیگ نیدرلینڈ میں، وہاں ایک ججمنٹ ریزرو ہے کہ انہوں نے ایک ڈیزائن چینج کیا تھا، کوئی ایک ڈیم بنایا تھا، اس پہ پاکستان نے ان سے رجوع کیا تو بھارت نے جوریڈکشن کا کہ جی جوریڈکشن ہی نہیں ہے پرمنٹ کورٹ آف آربیٹریشن کی، وہ بھارت کو شکست ہوئی اور پاکستان نے جوریڈکشن پہ کیس جیتا۔ جب میرٹ پہ بات آئی تو بھارت نے اس پروسیڈنگ کا بائیکاٹ کیا۔ وہ پروسیڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہیں، ججمنٹ ریزرو ہے، ایوارڈ کسی ٹائم پہ بھی آ سکتا ہے، اور 70% چانس ہیں کہ وہ بھارت کے خلاف فیصلہ آئے گا۔ تو اس سے بھی بہت سی آنکھیں، یعنی بھارت کی جو ہے وہ آنکھیں کھل جائیں گی کہ جو فیصلہ آئے گا۔ تو انڈس واٹر ٹریٹی پہ ایون جو ورلڈ بینک میں ان کے اپنے لوگ ہیں بھارت کے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو بیئنس کی گئی ہے سنتاس معاہدہ، یہ سسپینشن کسی طرح بھی کہیں جگہ ہے ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں۔ تو پاکستان نے بھی بڑا واضح کہا ہے کہ جی انڈس واٹر ٹریٹی پہ اگر یا یہ پانی روکا جائے گا تو یہ جنگ تصور ہوگی۔ تو بھارت کو بھی پتہ ہے کہ اس کے کانسیکوینس کیا ہیں، اور یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ بھارت یہ پانی روک دے۔ اگر یہ 3 دریاؤں کو پانی، اول تو یہ کیا کریں گے،
ڈیم بنائیں گے اربوں ڈالر، وہاں اتنا آسان نہیں ہے کہ ان پہ انفراسٹرکچر یعنی جو لگے گا اس پہ اتنا وہ یعنی یہ اتنی جلدی بھی ہو جائے گا اور اتنا پیسہ وہ کریں گے. دوسرا یہ پانی روک دیں تو 25-30% تو کشمیر ڈوب جائے گا. اتنا آسان نہیں ہے کہ جو وہ پانی روکنا اور یہ کرنا. تو اصل چیز ہے کہ پانی جو اب بھارت کر سکتا ہے اور جو بظاہر کر رہا ہے کہ کسی موقع پہ جب پاکستان میں فصلوں کے لیے پانی کی ضرورت ہے اور اس ٹائم پہ روک دیا جائے تاکہ اس سے پاکستان کو معاشی طور پہ نقصان ہو، یہ کرے گا. اور بھارت کا اب پلان بھی یہی ہے کیونکہ جو شکست ہوئی ہے بھارت کو 6 دن کی جو یہ جنگ رہی ہے، اس کے بعد اب ان کو یہ ہے کہ جی پاکستان کو اکنامیکلی جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے. تو یہ جو معاملہ ہے اس میں میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھارت کو کوئی سپورٹ نہیں ملے گی. اور جو لوگ جو واٹر پہ ایشوز پہ لکھتے ہیں ان کی ریسرچ بھی یہ ہے کہ یہ جو بھارت کر رہا ہے یہ پاسبل نہیں ہے ایتھیکلی بھی لیگلی بھی. اور یہ معاملہ میرا خیال ہے کہ اگر بھارت نے بائیلیٹرلی نہ ڈسکس کیا، بائیلیٹرلی معاملہ نہ ریزالو کیا تو پھر یہ معاملہ جو وہ انٹرنیشنل ٹریبیونل میں جائے گا اور وہاں جو ہے وہ بھارت کا کیس بہت کمزور ہے. دیکھیں جی بھارت کا ایک جو ان کے ذہن میں یہ تھی کہ جی یہ جو واقعہ ہوا اور جو پاکستان پہ انہوں نے چڑھائی کی جارحیت، تو ان کو انٹرنیشنلی سپورٹ ملے گی سوائے ایک ملک اسرائیل کے. وہ بھی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے اس وجہ سے، ادروائز ان کو کسی ملک سے کوئی سپورٹ نہیں ملی. پاکستان کو تو جو وہ ترکی سے سپورٹ ملی، آذربائیجان سے سپورٹ ملی، چائنا سے سپورٹ ملی. چائنا کا سپورٹ کرنے کا ایک اپنا طریقہ کار ہے یا جو بھی صورتحال جو ایک ان کا مزاج ہے چینی اسٹیٹ کا، چینی گورنمنٹ کا. اور پھر ایران سے بھی. لیکن بھارت کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے کہ ان کو یورپ سے کوئی سپورٹ نہیں ملی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھارت کا ایروگینس ہے، یوکرین رشیا وار میں بھارت نے رشیا سے اپنے معاملات ٹھیک رکھے اور یورپ کو سپورٹ نہیں کی کسی معاملے میں بھی اور اپنے آپ کو نیوٹرل تصور کیا. تو اب جو ہے وہ یورپ نے بھی ان کو یہی کہا ہے کہ جی یہ معاملہ پھر آپ بائیلیٹرلی کریں. اور یورپی کنٹریز میں گو کہ ان کے وفد جا رہے ہیں آگے پیچھے، لیکن ان کو کہیں کسی معاملے میں پاکستان کے خلاف کوئی سپورٹ ملی نہیں ہے. امریکہ جہاں تک معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. امریکہ جو ہے وہ صدر ٹرمپ کا بڑا واضح یعنی وہ جو اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں کہ جی پاکستان نے بڑے ذمہ دارانہ یعنی فیصلہ کیا اور ٹریڈ کی بات کی ہے. جو ہی پاکستان اور انڈیا کو یعنی بیلنس کر کے ٹرمپ بات کرتے ہیں تو پھر یہ بھارت کو پسند نہیں ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے جو کانگریس کے مین جو جن کو انچارج بنا کے بھیجا گیا، ڈیلیگیشن کا بھیجا گیا ہے، ششی صاحب، انہوں نے وہ جہاں جا رہے ہیں وہاں وہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی ٹھیک، اس کا مزاج ٹھیک نہیں ہے، وہ اس کو ڈپلومیٹک نام نہیں آتی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے لیے خدمت خود ہی کر رہے ہیں. اور بھارت کا جو اس وقت بہت سے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ ٹرمپ پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. جب آپ امریکہ ٹرمپ پہ کرٹیسائز کریں گے تو پھر آپ پاکستان کے لیے یعنی اور آسانیاں پیدا کریں گے. تو تقریباً آئسولیشن ہے ان کی کہ جس طرح میں نے بتایا کہ ان کو اس معاملے میں پاکستان کے خلاف نہ یورپ سے سپورٹ ملی، نہ جو ہے وہ امریکہ سے ایسا، بلکہ امریکہ کو خود کہا کہ جی آپ انٹروین ہوں، اور اب کہتے ہیں جی امریکہ تو نہیں انٹروین ہوا جب پبلک پریشر آیا. تیسرا معاملہ ہے رشیا کا. رشیا کو معلوم ہے کہ چائنا کی پوزیشن، کیونکہ چائنا رشیا کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور چائنا کی پوزیشن اس انڈیا پاکستان کنفلکٹ میں بڑی واضح ہے. تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو میرا خیال ہے کہ بھارت کو سفارتی سطح پہ کوئی کامیابی نہیں ملی کسی سطح پہ. دوسری طرف پاکستان کو جیسے میں نے دیکھا، آپ نے دیکھا کہ ایران کل پاکستانی قیادت گئی، جس طریقے سے وہاں وہ بھی ایک بڑا واضح میسیج تھا، ایک میسیج. اور اس کے بعد ترکی جانا پرائم منسٹر اور آرمی چیف کا، پھر جو وہ آذربائیجان کے آج پہنچے ہیں، اور چین کا وزٹ جو اسحاق ڈار صاحب نے کیا. 2 آلریڈی ڈیلیگیشن جا رہے ہیں. ایک ڈیلیگیشن جو بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں یورپ کا وزٹ کر رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ ڈاکٹر مصدق ہیں جو منسٹر ہیں ان کی سربراہی میں وہ امریکہ وزٹ کرے گا.
تو وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تک جہاں جو وفد پاکستان کے گئے ہیں ان کو بڑا ایک وارملی ویلکم کیا گیا, لیکن بھارت کی وہ صورتحال نہیں ہے. تو سفارتی سطح پہ بھی پاکستان کو بڑی کامیابی حاصل ہے. لیکن اب دیکھنا تیسرا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو یہ جو اس وقت جو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں اس کا فائدہ اٹھا کے جو وہ آگے بڑھنا چاہیے. اکنامیکلی ہمیں اسٹرانگ ہونا چاہیے, کیونکہ بھارت کی اب ایک بڑی واضح پوزیشن ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اکنامیکلی جو وہ کمزور کیا جائے, انٹرنیشنلی آئسولیٹ کیا جائے فیٹف میں یا اور معاملات میں, تاکہ ان کو جو وہ پھنسایا جائے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو نیشنل پالیٹکس ہے وہاں کنسنسس لانے کی ضرورت ہے, چیزیں ریزالو کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ بھارت کوئی ایسے ہماری جو لوکل جو ہماری کئی ایسی خامیاں ہیں, جو مسائل ہیں, ان کا فائدہ نہ اٹھائے اور پاکستان کے خلاف کوئی کوئی محاذ بنائے یا اس کو استعمال کرے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جو لوکل ہمارے ایشوز ہیں وہ اب ٹھیک ہوں, کیونکہ اس وقت ریاست اور ریاستی ادارے اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں, وہ اپنی ٹرم پہ معاملات حل کر سکتے ہیں. اور اچھی بات ہے, ہم نے دیکھا کہ جو طالبان حکومت افغانستان میں معاملات سیٹل ہوئی ہیں, چین انٹروین ہوا ہے, اور اس کا میسج بھی جو وہ بڑا ٹھیک گیا ہے بھارت کو. اور اس سے یہ ہے کہ جو بھارت چاہ رہا تھا کہ جی افغانستان کو استعمال کرے پاکستان کے خلاف, وہ پاسبل نہیں ہے. اسی طرح ایران میں جو پاکستانی قیادت کی ہے, تو ایران جو بلوچستان میں بہت سے جو انسرجنسی ہے, جو اس وہاں دہشت گردی ہوتی ہے بلوچستان میں, اس کے کئی تانے بانے جو ہیں وہ ایران سے ملتے ہیں. وہاں جو بلوچ ایریا ہے بلوچستان وہاں کا, تو وہ میرا خیال ہے کہ ہماری قیادت نے اس پہ ہائی لائٹ کیا ہوگا. تو جب چیزیں ہمارے یہ بارڈر سیکیور ہوں گے, افغانستان والا, ایران والا, اور ان بارڈر کے اس سائڈ پہ بھی چیزیں ٹھیک ہوں گی, تو پھر جو ہے یہ زیادہ بہتری ہوگی اور سارا فوکس پھر بھارت کی طرف ہوگا. الٹیمیٹ تو میرا خیال ہے کہ اس میں بھلائی سب کی یہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ مذاکرات پہ آئے, ٹیبل پہ بیٹھے اور معاملات امیکیبلی جو وہ ریزالو ہوں. اور یہی بات ان کو کہی گئی ہے, اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ کیونکہ بھارت کے اندر بھی کچھ یہ باتیں ہیں کہ جی آپ تو بڑی آپ کو بڑی پاور سمجھنے, یعنی کہ ہم بڑی سپر پاور بننے جا رہے ہیں, تیسرے نمبر پہ, چوتھے نمبر پہ اکانومی کے لحاظ سے اور لحاظ سے, تو ہمیں کیا صرف اپنے سینگ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ بھی اڑانے چاہیے یا آگے جانا چاہیے. تو یہ بہتر ہے میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں. اور میرا خیال ہے کہ اب کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی اگر دوبارہ کہا جاتا ہے کہ جی اس پہ بات اگر بھارت نے کرنی ہے تو پھر چین کو بھی بٹھائیں, کیونکہ پھر 3 ملک بیٹھیں گے اور پھر معاملات پھر اچھے طریقے سے ریزالو ہو سکتے ہیں. اور بھارت کو بھی پتہ ہے کہ بہت سا پانی جو چین کی طرف سے آتا ہے, پھر وہاں وہ اگر فلو رک گیا, یہ چیزیں ہو گئی, تو پھر وہ کدھر معاملات ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت انٹرنیشنلی پاکستان کے لیے ون ون سچویشن ہے ہر لحاظ سے, اور بڑا سیٹ بیک جو وہ بھارت کو ہو رہا ہے, جو کسی صورت میں بھی وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہو جائیں گی.